آتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو ان کا حق دے دو، مسافر کو اس کا حق دے دو۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے، آپ اعلیٰ بلڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کا وہ غریب دوست، غریب رشتہ دار چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، مکان جرجر ہو چکا ہے، مکان گرنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، وہ آپ کے پاس آتا، حاجی صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، میں آپ کے چاچا کا بیٹا لگتا ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں، ماما کا بیٹا لگتا ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، اے حاجی صاحب میرا مکان ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، چند ہزار روپے دے دو، میں اپنے مکان کی مرمت کر لوں، زکوٰۃ کا دے دو، خیرات کا دے دو۔ مگر آپ کا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، میں مدرسوں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یتیموں کو زکوٰۃ دیتا ہوں، مسجدوں کی مدد کرتا ہوں، مگر میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ اپنی زکوٰۃ اور خیرات جب نکالیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اور جو ضرورت مند ہو اس کو زکوٰۃ پہلے دیجیے، اس کو صدقہ پہلے دیجیے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بتا کر کے دے لو بھائی زکوٰۃ دے رہا ہوں، ضرورت مند ہے لے جا کے دے دو، لو بھائی کپڑا لے لینا، بچوں کے لیے چپل لے لینا، عید کا تہوار آ رہا ہے، بس یہ کہہ کے دے دو۔ آپ زکوٰۃ میں اس کو لکھ لو، مگر سامنے والے کو بتانا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ضروری نہیں ہے بتانا۔ قرآن کہتا اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال دو۔ زکوٰۃ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے بھی اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دو، ان کا حق ہے۔ والمسکین، اور غریبوں کو دو، وابن السبیل، اور جو مہمان تمہارے گھر میں آئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی مہمان کا نام سن کر کے تمہارے ماتھے پر بل نہ پڑ جائے۔ مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نیک مہمان آیا ہے تو تمہارے گھر میں رحمت لے کر کے آیا ہے۔ وہ شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو کھلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے۔ نبی اکرم نے اپنے گھر میں پوچھوایا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر سے جواب آیا کچھ نہیں ہے۔ 9 بیویاں تھیں، 9 کی 9 سے جواب آیا اے اللہ کے نبی آج کھانے کو کچھ نہیں، نبی کا گھر ہے کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا من یضیف ھذا اللیل، میرے اس مہمان کو آج کون اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کو تیار ہوں۔ گھر میں جا کے پوچھا بھی نہیں کہ سالن کتنا بنا ہے، روٹی کتنی بنی ہے، بھات کتنا بنا ہے، کھانا کتنا بنا ہے، کچھ نہیں پوچھا، مہمان کو لے کر کے پہنچ گئے۔ بیوی سے کہا کہ رسول کا مہمان لے کے آیا۔ بیوی نے کہا اے میرے سرتاج آج تو کھانا بہت کم ہے، ہم لوگوں کے کھانے پر بھی نہیں، صرف بچوں کے کھانے پر کا کھانا ہے۔ ہائے ہائے، دل ہو تو ایسا ہو، کلیجہ ہو تو ایسا ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ کہا ہے میری بیوی بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، مہمان کو لے کے آتا ہوں، کھانے کے ٹائم پلیٹ میرے سامنے بھی رکھ دینا، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا۔
اندھیرے میں منہ چلاؤں گا، مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے، بچے بھوکے سو جائیں گے، ہمیں اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو طلحہ مہمان کو لے کر کے آئے، بیوی نے بچوں کو سلایا، ابو طلحہ نے خالی پلیٹ سامنے رکھا، کھانے والی پلیٹ مہمان کے سامنے رکھا، چراغ کی بتی بجھا دی، مہمان نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ، تمہارے بیوی کے عمل پر اور تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت ہوتی ہے مگر اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے مولوی صاحب میرا فلاں رشتہ دار ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، کیا کروں، رشتہ توڑ دوں؟ میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، آپ اچھا سلوک کرتے رہیے، نبھاتے رہیے، سامنے والے کا دل ایک نہ ایک دن پسیجے گا میرے پیارے ساتھ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو اس کا حق دے دو، مہمانوں کو اس کا حق دے دو۔ یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے مسلمان تو فضول خرچی نہ کیا کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، شیطان بہت بڑا ناشکرا۔ اچھا فضول خرچی کو اللہ نے شیطان کرنے والے کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا پیسہ شراب پہ خرچہ ہو، آپ کا پیسہ سگریٹ پر خرچہ ہو، آپ کا پیسہ گٹکے پر خرچہ ہو۔ آپ کا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائیں، آپ کی بیوی اچھا کپڑا پہنے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ حرام جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اس کے بعد 5ویں چیز فرمایا اما تورزن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اے میرے بندے تیرے گھر میں کوئی سائل آیا، کوئی مانگنے والا آیا، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی مدد کر سکے، تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو بھگانا نہیں، اس کو نرمی سے کہنا بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کبھی ہوگا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اس سے نرمی سے پیش آنا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس سے اچھے سے بات کرنا۔ اللہ، مال دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، اور دینے کے لائق نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے، منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نرملا سیتا رمن جی اور بھارت کے نہیں پوری دنیا کے فائنانس منسٹرز اگر اس آیت کو سمجھ لیں، دیش کی ارتھ ویوستھا چلانا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کی یہ آیت اکانومی کی بنیاد ہے، ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے۔ اس آیت پر عمل کر لو، دیش سدھر جائے گا، گھر سدھر جائے گا۔ یہ چھٹی چیز ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے لگا کے نہ رکھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھ، کنجوس نہ بن، بخیل نہ بن۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا پورا ہاتھ مت پھیلا دے ورنہ ذلیل ہو کر کے تھک ہار کے بیٹھنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ دیش کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بلا وجہ قرضہ مت لو. گھر میں پیسہ نہیں ہے, اپنے شوق اور ضرورتوں کو مختصر کرو, نہ تو کنجوس بنو اور نہ ہی لمٹ کے باہر خرچ کرنے والے بنو, درمیان کا راستہ اپناؤ, بیچ کا راستہ اپناؤ. 1992 میں ہمارا بھارت بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا. ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے اکنامسٹ نے اگر اس وقت دیش کو نہ سنبھالا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کئی سو سال پیچھے چلا جاتا. بھارت کا اتہاس ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا ڈاکٹر منموہن سنگھ کا. انہوں نے ایسے وقت میں دیش کی ارتھ ویوستھا کو سنبھالا تھا جب دیش بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا. میرے بھائیوں, ارتھ ویوستھا کو سنبھالنا ہے تو یہ 2 اصول اللہ نے بتائے. نہ تو کنجوس بنو. آج ہمارے بھارت دیش میں ہماری موجودہ سرکار, لوگ سوال نہیں کرتے, نیتا سوال نہیں کرتے, کرنا چاہیے کہ ہماری سرکار شکشا پر کتنا پیسہ خرچ کرے. اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے ریکارڈ دیکھیں گے, رپورٹیں دیکھیں گے تو بھارت میں دن بدن شکشا پر جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ کم ہو رہا ہے. اس لیے جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے, جاہل اور ان پڑھ اور اندھ بھکت پیدا ہو رہی ہے, اور مذہب کا نشہ لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کنجوس بھی مت بنو, بخیل بھی مت بنو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا, اے اللہ, میرے گاؤں میں ایک حاجی صاحب بہت بڑے نمازی ہیں, ان کا مکان بہت چھوٹا ہے, بہت کم پیسہ کماتے ہیں, اور ایک آدمی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے اور کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اے اللہ, جس کو تو پیسہ دے رہا ہے کیا تو اس سے خوش ہے, اور جو غریب ہے تو اس سے ناراض ہے؟ اللہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالی روزی کو جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے. بڑے پڑھے لکھے, بڑے جینیس لوگ اتنا پیسہ نہیں کما پاتے, اور بڑے ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ, گنوار لوگ بڑا بڑا پیسہ کما لیتے ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے روزی روٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے, اس سے ناراض ہے. یہ فیصلہ انسان کے عمل سے ہوگا, انسان کے عقیدے سے ہوگا, انسان کے ایمان سے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ غالباً 6 یا 7 چیزیں ہوں گی. آگے بڑھیے. نمبر 8, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اے ایمان والو, اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرنا. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. آج اولاد قتل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی اسی لیے ہو رہی تھی, کیا کھائے گی, آج بھی اسی ڈر سے قتل کر دیتے کہ صاحب کیسے کھائے گی, کیا کھائے گی. ارے تو تھوڑی کھلاتا ہے, تیری جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کو اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کھلاتا ہے تو قرآن کا فیصلہ سن لے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں اور انہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں. اولاد کا قتل بہت بڑا پاپ ہے میرے ساتھی. لیکن ہاں, 5 6 بچے پیدا کر لینا اور ان کو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا, نہ پڑھائی لکھائی پر توجہ, نہ ان کے کھانے پینے پر توجہ, نہ ان کی پرورش پہ توجہ. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی چور بن رہا ہے, کوئی ڈاکو بن رہا ہے, لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ہیں, لڑکے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسی اولاد, زیادہ اولاد پیدا کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرو, زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو, میں فخر کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی پرورش پیدا کر کے بھول جائیں اور بچے خوب پیدا کر لیں اور بچوں کے حقوق سے آپ غافل ہو جائیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, 8 بچیاں ہیں, جوان بیٹیاں ہیں, لڑکیاں کام کرتی ہیں تب گھر چلتا ہے. صاحب بیچارے
رات میں گھر لوٹتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، ان کا کام بس بچے پیدا کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے ساتھی، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بچے آپ نے پیدا کیے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ محنت کریں، آپ بچوں پر توجہ دیں، بچوں کی پرورش پہ توجہ دیں، ان کی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ نواں حکم ہے قرآن کا، زنا کے قریب نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑا گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے راستہ کہا، راستہ کیوں کہا؟ راستے میں جانا بھی ہوتا ہے، آنا بھی ہوتا ہے۔ اے زنا کرنے والے، تو زنا کے جس راستے پہ چل کے جا رہا ہے، کل تیرے گھر بھی کوئی چل کے اسی راستے پر آئے گا۔ تو دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے، کل تیری عزت کوئی لوٹے گا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایک بات بولوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ شرمگاہ کا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی تیزی سے آپ کی نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، یہ سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اللیگل ریلیشن شپ، ناجائز تعلقات کو بنانے کا ایک بہت بڑا اڈا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے پروسا جا رہا ہے، سیکس کو پروسا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر بھرمار ایسے کنٹینٹ کی، انسٹاگرام پر کئی کروڑ فالوور ہیں ان لڑکیوں کے جن کا کام صرف اپنے جسم کی نمائش کرنا ہے۔ ان کے انسٹا کے اکاؤنٹ پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے گندگی اور اوریانیت۔ وہ عورت ایسے تو دنیا میں نہیں آگی، اس کا کوئی ماں بھی ہوگی، کوئی باپ بھی ہوگا، کوئی بھائی بھی ہوگا، کوئی پریوار بھی ہوگا۔ اس کا پریوار کہاں چلا گیا؟ ابھی میں بردمان سے پاکوڑ آ رہا تھا، پرسوں ٹرین پر تھا میں، اسٹیشن آیا، رامپور ہاٹ آیا، نلہاٹی اسٹیشن آیا، ہر اسٹیشن پہ کیا دیکھتا ہوں؟ جوان لڑکی ہے، شکل سے لگ رہا ہے مسلمان لڑکی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر لگا ہے، سجی ہے، سوری ہے، بال کھلا ہوا ہے، گھوم رہی ہے۔ کیا صاحب، عید کا تہوار ہے۔ یہ حق تجھے کس نے دیا کہ تو تہوار کے نام پہ بے حیائی کرے، بے پردگی کرے؟ اور اگر تو یہ کر رہی ہے تو تیرا باپ کہاں ہے، تیرا بھائی کہاں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے؟ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جس گھر کی لڑکی بے پردہ ہو جائے، سمجھ جاؤ اس گھر کے آدمی کیا ہے؟ بے غیرت ہے۔ بے غیرت سمجھتے ہو؟ جس کے اندر شرم نہ ہو، غیرت نہ ہو، جو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے قابل ہو، جس کی بہن بیٹی غلط کام کرے، غلط راستہ اپنائے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے کتنا پربند کیا، کتنا انتظام کیا۔ لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اپنے لڑکوں کی لڑکیوں کی شادی کرا دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو شادی کے قابل ہے وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کر لینے سے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ لڑکے لڑکیاں کیوں بھاگ کے شادی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حلال کے راستے بند کر دیے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ جہیز کے نام پہ، بارات کے نام پہ، تلک کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، ہلدی کے نام پہ، منگنی کے نام پہ کتنی رسمیں ہیں شادی میں۔
بینکوں سے لون لے کر کے، قرضے لے کر کے ایک دن کی شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 10، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اے میرے بندو، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی انوسنٹ پرسن کو، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور جس کا بھائی قتل کر دیا گیا، جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا، جس کا باپ قتل کر دیا گیا، شریعت نے اس کو رائٹ دیا، سامنے والے سے چاہے تو بدلہ لے لے، قصاص لے لے، سامنے والے کو بھی قتل کر دے، اور چاہے تو بدلے میں پیسہ لے لے، ایک بڑا اماؤنٹ لے لے، جس کو شریعت میں دیت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کس کو؟ جو بیچارہ مر گیا ہے، مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، چاہو تو سامنے والے سے سزائے موت بدلہ لے لو، سزائے موت اس کو بھی دے دی جائے، اور چاہو تو تم دیت لے لو۔ 10 چیز ہو گئی، اب 5 چیزیں اور بچی ہیں، سن لیجئے، اس کے بعد آپ آرام کیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات بھی بہت تھکے آ رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ کوئی بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا، باپ یتیم بچے کے لیے زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، روپیہ چھوڑ کے گیا، خزانہ چھوڑ کے گیا، اب یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کر لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال اپنے پیٹ میں نہ ڈالو میرے ساتھی۔ آج دنیا میں بہت سارے NGOs ہیں جو یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر یتیم کا پیسہ ڈکار جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یتیم کا پیسہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی ڈکارے گا، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 11، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کا اللہ تعالیٰ کیا سوال کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا بنے، اپنی زبان کا پکا بنے، اس کے وعدے پہ جان چلی جائے، وچن نہ جائے، وہ ماحول مسلمان کا بن جائے۔ کیوں آج کاروبار میں کیوں پریشان ہیں ہم؟ کیونکہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ نمبر 12، وَإِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم سامان تول کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم سامان تول کر کے دو تو صحیح صحیح تول کے دو، اور اچھے صحیح ترازو کے اوپر تول کر کے دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی وہ چیز ہے جس کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم چوری کر کے، ڈنڈی مار کے، کاروبار میں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے 4 پیسے کما بھی لوگے تو کل دن تم اس کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے، سماج میں جو ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تم سامان کسی کو تول کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو اور صحیح ترازو پہ تولو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نمبر 13، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری آنکھوں کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا, تمہارے کانوں کا بھی حساب ہوگا, اور تمہارے دل اور دماغ میں تم نے کیا خیالات لائے اس کا بھی حساب ہوگا. کان کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت کرو. سوشل میڈیا چلانے والوں, بہت ساری جھوٹی خبریں, آج تو ایڈیٹنگ کا دور ہے. ابھی سہارنپور یو پی کے ایک بوڑھے صاحب ہیں, وہ یوٹیوب پر ان کے کئی ملین فالوور ہیں. میری تقریروں پر وہ ہونٹ چلا کر کے ویڈیو بناتے. ایک دن اتفاق سے واٹس ایپ پر میرے پاس میسج آیا, میں نے کہا کہ آپ میری تقریر, میری آواز رہتی ہے اور آپ کا ہونٹ اس پہ استعمال ہوتا ہے. بولے ہاں مولانا صاحب, بہت دن سے آپ کا نمبر لینا چاہ رہا تھا اور بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کی تقریر سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں. یعنی پورا ان کا چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تقریر میری ہے, آواز میری ہے, چہرہ ان کا ہے, ہونٹ ان کا ہل رہا ہے, اور بہت وائرل ہو رہے ہیں وہ صاحب. ان کے کئی ملین فالوور ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ ہو رہا ہے آج کے دور میں. آواز کسی کی ہے, تصویر کسی کی ہے. اتنے فلٹر آ رہے تصویر میں, جوان کو بوڑھا بنا دو, بوڑھے کو جوان بنا دو, آنکھیں کھلی کھلی آنکھوں کو بند آنکھیں بنا دو. تو اس دور میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی جانکاری نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں کنفرم علم نہیں ہے, اس چیز کے پیچھے مت پڑو. اور دین کا علم جب لینے کی بات آئے تو ہمیشہ اوتھینٹک اور صحیح لوگوں سے دین کا علم حاصل. اس کے بعد نمبر 14, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور اے میرے بندے, تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا, تو غرور نہ کرنا, تو گھمنڈ نہ کرنا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے, نہ پہاڑ کے اوپر تو چڑھ سکتا ہے. اے انسان, تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے, کیوں غرور کرتا ہے؟ اے انسان, تو ہے کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان, تو منی کا ایک قطرہ تھا, پانی کا ایک قطرہ تھا, پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے خون کا لوتھڑا بنایا, پھر تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا, میل بنا دیا, فیمیل بنا دیا, مذکر بنا دیا, مؤنث بنا دیا. دنیا میں تو جیتا جاگتا انسان بن گیا. غرور مت کرو, اپنی تخلیق پر غور کرو, اپنی پیدائش پر غور کرو. کس بات کا تمہیں غرور ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ, ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ, اے انسان, تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو غرور نہ کر, تو گھمنڈ نہ کر. تو یہ 14ویں چیز ہوگی. اب یہ 14 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ 14 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, اے میرے بندو, اس میں سے جو غلط باتیں ہیں, جو بری باتیں ہیں, وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں, ان سے تو بچنا. جتنی چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے تو بچتا رہنا. اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. اے نبی, یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کر رہا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور اے نبی اور اے قرآن پڑھنے والے, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخری بات بھی شرک سے منع کیا اللہ. پہلی بات بھی یہی تھی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اور 15ویں بات بھی یہی ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, اپنے رب کی عبادت کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, رشتہ داروں کو, غریبوں کو, یتیموں کو دینا, فضول خرچی نہ کرنا. اگر کسی کو نہیں دے سکتے ہو تو تمیز سے, ادب سے, آسانی سے بات کر کے اس کو ٹال دینا.
کبھی کنجوسی نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا کے مت رکھنا، اور بالکل ہاتھ پھیلا کے اتنا بھی مت پھیلا دینا کہ تمہیں ذلیل ہو کے بیٹھنا پڑے، یعنی بیچ کا راستہ اپنانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو، اس کے بعد فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا وعدے کو پورا کرو، اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِلْتُمْ، جب تم سامان تول کر کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اس میں نا انصافی مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، اور آخری بات یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 15 باتیں ہیں، آپ قرآن کا 15واں پارہ کھولیں گے، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے یہ 15 باتیں بیان کی ہیں۔ ان 15 باتوں میں عقیدہ بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، ہمارے سماج کی اصلاح بھی ہو گئی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو گئی، ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی۔ ان 15 باتوں کو اگر ہم اپنا لیں میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی کی حدیث، چونکہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، نبی کی ایک حدیث پڑھ کے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے گن کر کے بتایا کہ 5 چیزوں کو اپنا لو۔ اے ابو ہریرہ 5 چیزوں کو اپنا لو، انگلی سے گن کے آپ نے بتایا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5ویں چیز جس کو اپنانا ضروری ہے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہنسی مذاق ہو گیا، ہمیشہ چٹکلے بازی کرنا، لطیفے سنانا اور جوک سنانا اور ہنسانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو سیریس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے